बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैन अली। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस बुनियाद पर शुरू हुई थी, यानी कहा गया था कि हम सेनेट इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, लॉन्ग मार्च किया जाएगा, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा, अब नज़र ये आ रहा है कि पीडीएम उन तमाम बुनियाद जिस पर वो खड़ी थी उससे पीछे हट गई है। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म का जो इस्तीफ़ा था उससे भी पीछे हट गए हैं। तहरीक अदम एतमाद जो है वो असम्बली में जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है। अगर तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश होती है तो क्या वो कामयाब होगी? साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। उनके एहतजाज का मुद्दा ये है कि पूरा साल जो है, चूँकि कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं हुई, हमने पढ़ाई ऑनलाइन की है, तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएँ। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया। खोखर बरादरान जो गुज़िश्ता कई दिनों से ख़बरों में थे, उनका जो पैलेस है उसको गिराने का जो हुक्म है, एक तो उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, वो गिराया नहीं जा सकता, और उनके कब्ज़े में वापस वो अपना घर उनको दे दिया है। तो मुस्लिम लीग नून के लोग इसको अपनी जीत समझ रहे हैं। मुबशर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इन तमाम अहम मौज़ूआत पर तजिया लेते हैं। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। छोड़िए अपने इन तज्जियात को, पहले एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। सर वो बता दें। नाज़रीन को बताते हैं ना कि अल्लाह ने ज़ैन अली को और इनके बेगम को बेटा दिया है, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत तो क्या नाम रखा है आपने उसका? हमने नाम रखा शामिर। शामिर। शामिर तो इसका मतलब क्या है? का मतलब है ब्रेव, किंग ऑफ द किंग। किंग ऑफ द किंग। वेरी गुड यार, ये तो बड़ा खूबसूरत नाम है। ये पर्शियन नाम है? हाँ जी, पर्शियन। वेरी नाइस। आप हाफिज कुरान होके पर्शियन नाम रख नहीं, रहे लेकिन हैं। वो बड़ा स्वीट और मीठा हाँ, नाम था है इस तो वजह से। मीठा, लेकिन पहले तो अच्छी खबर है ना, लोगों को पता तो चले ना कि अब बिल्कुल आप सही बाप है। बन गए हैं। ऐसा ही है। तो अब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ नहीं गए। सीनियर सिटीजन नहीं होता, बाप बनने से सीनियर सिटीजन नहीं होता। सीनियर सिटीजन 60 साल की उम्र से होता अच्छा, सही है। कैटेगरी में आने के लिए आपको 55 का होना पड़ेगा। सही है। अभी बड़े साल पड़े हैं। तो ये मुझे बताएं कि माइंड में तब्दीली हुई अब बच्चे के बाद? बहुत ज़्यादा। एक तो ज़ाहिर है वो तमाम लोग इस फीलिंग को समझ सकते हैं, बिलखुसूस आप भी जो इस कैटेगरी से वो हैं। एक अजीब सी फीलिंग, और मैंने इस पर कोई प्रोग्राम भी किया था कि जुम्मे का दिन जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ। ऐसे जो भी कहता है जुमे का दिन बड़ा अच्छा दिन है ना, वो लगता है नून लीग की छेड़ है क्योंकि उनके खिलाफ जितने फैसले आए हैं वो खिलाफ वाले वो जुमे के दिन आए हैं। बट बहुत बहुत मुबारक सर, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। सर, तहरीक अदम एतमाद, वो जो पीडीएम कह रही थी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा 31 जनवरी तक आ जाए, अब वो पीडीएम जो है वो तहरीक अदम एतमाद तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी नाकाम हो चुकी है। देखें, बात यह है कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें काफ़ी कुछ दम नज़र आ रहा है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी बगैर सोचे समझे ये नहीं कह रही, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई के अपने अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें हैं और 15 से 20 लोगों का वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। अगर वो बन गया तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जिस पे तमाम 10 की 10 जो बातें वो एग्री करें कि हाँ ये आके हुकूमत बनाए 1 साल के लिए और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन हो। तो इस वक्त मुझे जो किंग मेकर लगते हैं ना, वो काफ लीग लगती है। अच्छा। काफ लीग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। चौधरी परवेज़ लाई की आपने कल भी स्टेटमेंट सुनी होगी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने दी, ज़रा गरजे बरसे और उन्होंने काफ़ी शिकायत की है। तो ये प्रीएम्बल भी हो सकता है आने के लिए, बताने के लिए कि आई एम द क्वालिफाइड पर्सन कि जिसके लिए। और नून लीग जो है, अभी तक जो एग्रीमेंट नहीं हुआ वो ये कि नून लीग चाहती है कि उनका वज़ीर आला हो पंजाब में और यहाँ पे भी हो तहरीक अदम एतमाद। उसके लिए एक नाम तो नून लीग के पास है और एक और नाम दिया गया है। नाम तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो नाम बहुत अच्छा है जिसका नाम दिया गया है। लेकिन क्या पीटीआई वाले और बाकी लोग जो नाराज़ अरकान हैं वो मानते हैं कि नहीं, तो टाइम विल टेल। बट तहरीक अदम एतमाद को लाइटली मत लें। मैं हुकूमत वालों को भी यही कह रहा हूँ और आपको भी मैं यही कह रहा हूँ। क्या आज हम वो वज़ीर आला का नाम बता दें? मैं कह सकता हूँ, एक तो वज़ीर आला देखें ना, उनकी ख्वाहिश है या तो हमजा शहबाज हो किसी तरह, अगर वो नहीं होते तो फिर वो चाहेंगे कि मलिक अहमद ख़ान हो। अच्छा। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान कसूर से जो वो एक सेंसिबल आदमी है और उनको लॉ मेकिंग को समझते हैं, लेजिस्लेशन को समझते हैं और हर जमात में उनकी एक रिस्पेक्ट है। मलिक अहमद ख़ान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आप का बना के रखा है हर जगह, उनका एक सलाम दुआ है और काबिल कबूल है वो लोग। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ऊपर फेडरल में मुस्लिम लीग काफ इस पोजीशन में होगी कि वो अपना उसी इस पोजीशन में है ना कि बाकी सारे उसके साथ सपोर्ट कर रहे हो, तभी इस पोजीशन में होगी ना।
لیکن اگر کاف لیگ پہلے تو اگر الگ ہو جاتی ہے اور آپ کا ایک فارورڈ بلاک ہے تو تحریک تو پاس ہو گئی. اب اس کو ریپلیس کس نے کرنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے نا. لیکن تحریک تو پاس ہو گئی پھر عدم اعتماد کی. تو عدم اعتماد کی تحریک اتنا مشکل نہیں ہے, 4 ووٹوں کی برتری ہے اور دکھی بہت لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. تو اینی تھنگ کین ہیپن, اینی تھنگ کین ہیپن. مارچ از گوئنگ ٹو بی اے ٹف منتھ فار دا گورنمنٹ, لیٹس پٹ اٹ دس وے. سر اگر ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی اس میں تیاریاں تو کر ہی رہی ہوگی, لوگوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, اگر کر نہیں رہی ابھی تک پی ابھی ٹی نہیں کر آئی رہی, پولیٹیکلی انگیج کرتی نہیں ہے لوگوں کو, ورنہ ابھی تک پی ڈی ایم بھی ختم ہو گئی ہوتی اگر تھوڑا بہت بھی انہوں نے پولیٹیکلی انگیج کیا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ ایک کمزوری ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دھمکیاں تو دیتے ہیں, تڑیاں دیتے ہیں پریس کانفرنس کر کے اور الزامات لگاتے ہیں, اپروچ نہیں کرتے. مے بی اٹ ہیلپس دیئر ووٹر, ان کے سپورٹر اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان دا لانگر رن میں سمجھتا ہوں نقصان ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے. تو سر پیپلز پارٹی کی تو پھر یہ موو پیپلز بہت پارٹی اچھی کی رہی. بڑی ماسٹر اسٹروک ہے یہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب آتی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو میں بتاؤں کہ اندر کی خبر میں ہو سکتا ہے نہ ہو, اب مجھے نہیں پتا سیکیورٹی کے کیا معاملات ہوتے ہیں, لیکن چڑیل نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ بختاور کی جو شادی ہو رہی ہے بہت کم لوگوں کو اس میں بلایا جا رہا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے اپنے بھی لوگ جو ہیں ان کو پوری فیملیز کو نہیں بلایا جا رہا, مسٹر اینڈ مسز, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کی ایس او پیز کو مینٹین کریں. لیکن آرمی چیف جا رہے ہیں اس میں کور کمانڈر بھی جا رہے ہیں کراچی, اس میں غالباً تینوں سروسز کے چیف جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو ایک پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے آپ کہیں گے نا, مجھے اگلے دن جب آپ پروگرام کریں گے آپ کہیں گے کہ دیکھ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ رام ہوگی. نہیں, میں یہ تو نہیں اس وقت نہیں میں بات مانوں گا, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ ضرور لوگوں کو پاور کرانے پہ اس نے محنت کی ہے کہ جی ہم قابل قبول ہیں, ہم ایکسیپٹیبل ہیں, ہم پیس چاہتے ہیں, ہم افراتفری نہیں چاہتے. اچھا, 2 چیزیں آج آپ نے بڑی کلیئر کی ہیں سر. ایک تو پہلے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ بند گلی میں کھڑا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی بڑی ماسٹر اسٹروک پی ہے. ڈی ایم شروع پیپلز پارٹی نے کی ہے. دیکھیں نا, بلاول کی کال تھی اے پی سی کی جس کے اوپر پی ڈی ایم اناؤنس ہوئی, بناؤ صحیح ہے, تو وہ تو شروع پیپلز پارٹی نے کی. اگر پیپلز پارٹی اس کو بند گلی میں لے جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست بند گلی میں چلی جاتی ہے. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو پھر ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں نا, ووٹیاں کر دیں گے. پولیٹیکل بات کر رہا ہوں میں. تو اور تحریک عدم اعتماد اس دفعہ والی بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. میں خیال ہے کہ اٹ ول گیو اے رن ٹو دا گورنمنٹ, اٹ ول گیو اے رن. گورنمنٹ بچ سکتی صحیح ہے ہے, لیکن دوڑیں بڑی لگیں گی, دوڑیں لگیں گی, اس دفعہ لگانی پڑیں گی. ٹھیک ہے مجھے صاحب, دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے. گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے ملک بھر میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لاہور میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے, لاہور میں جناح روڈ پر, اور تقریباً 5 گھنٹے سے وہ پروٹیسٹ جاری ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا سال جو ہیں وہ کلاسز آن لائن لیے ہیں, اب ہمارے امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں. دیکھیں مجھے اس میں نا یہ سمجھ نہیں آتی ہے, مجھے اس طرح کا پروٹیسٹ سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کورونا ہے تو ہم سے آن لائن لیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ گھنٹے کا ایک ساتھ مل کر اس پہ کرونا ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کرونا نہیں ہے, بیسیکلی ان کو سمجھ آ گئی کہ آن لائن چیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آن لائن کیونکہ ہمارے آن لائن سسٹم اتنا پکا تو ہے نہیں, اتنا ایکوریٹ ہے نہیں, اور آن لائن بیسیکلی ایجوکیشن ٹرسٹ فیکٹر پہ ہوتی ہے کہ جی آپ پہ اعتبار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, جو ان امتحانوں میں نقل کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پروٹیسٹ اس طرح سے کریں. ان کو تو چاہیے کہ ایگزام دیں, اپنے ماں باپ کی دی ہوئی فیس جو ہے اس کو پورا کریں اور اپنی ڈگریاں لیں اور کام پہ لگیں, نوکریاں ڈھونڈیں یا اور کوئی کام کریں. مجھے یہ پروٹیسٹ نہیں سمجھ. لیکن ویسا حکومت جو اسٹوڈنٹس کے میں نے کچھ انٹرویوز سنے ہیں, حکومت نے بڑا اس کو مس ہینڈل کیا ہے. شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہیں, ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے کہ اگر شفقت محمود کا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات ہوں, ہر بات منسٹر کا کام نہیں ہوتا ہے. میں نے اس کے ڈفرینٹ بورڈز ہیں, فیڈرل بورڈ ہے, پروونشل بورڈز ہیں اس کے, اور اس کے اپنے آرگنائزیشنز ہیں اسٹوڈنٹس کی. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ کیا چاہتے ہیں آپ شفقت محمود صاحب, کیا آ کے کہیں کہ ایگزام آن لائن ہوگا یا ایگزام ان پرسن ہوگا.
ان کا کام ہے پالیسی دے دینا، ان کا کام جو ہے یہ اس طرح کے ان چیزوں کو نبٹنا نہیں. میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی اب سمجھنا چاہیے. آلریڈی اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہو چکا ہے کہ ان کو لے کے جائیں خود سے اور ڈیفیوز کریں. یہ ان کی زندگیاں شروع ہو رہی ہیں، آگے ان کے مستقبل، ان کے آگے انشاءاللہ اور روشن مستقبل ہوں گے. تو ان کو کیوں پرچوں میں اور ان چیزوں میں اور اس میں خراب کر رہے ہیں، میری نہیں سمجھ میں نہیں. صحیح. مطلب تیسرا جو آج کا موضوع ہے وہ پہلے دو کی طرح بڑا اہم ہے. کھوکر پیلس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے گرانے سے روکنے کا حکم دے دیا اور کھوکر برادران کے واپس قبضے میں اس پیلس کو دینے کا حکم دے دیا. نون لیگ کے لوگ بڑے خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری جیت ہو گئی. اس پر پہلے بھی اسٹے آرڈر تھا، اس کے باوجود ضلع انتظامیہ نے کارروائی کی، اب واپس اس کو روکنے کا حکم. دیکھیں میری سیف الملوک کھوکر صاحب سے خود ذاتی ملاقات ہوئی اس بات، اور جس دن ہوا اس ایک دن پہلے، تو میں اس پہ کرنٹ ہوں. انہوں نے کافی کاغذات وغیرہ لے کے آئے تھے اور اپنے وہ پیپرز دکھا رہے تھے، رائٹلی اور رانگلی. اب یہ تو ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کاغذ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن یہ کام تو عدالت کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. اور وہ ان کی ملکیت ہی بنتی تھی. اور اب جب کہ وہ عدالت میں چلے گئے ہوئے تھے تو حکومت پنجاب کو چاہیے تھا کہ 5-7 دن 10 دن ویٹ کر لیتی اور عدالت کے احترام میں ویٹ کر لیتی کہ چلو عدالت کا فیصلہ آئے گا ہم کر دیں گے. انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف اب عدالت نے یہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کیا حکومت اب بنائے گی اس کی دیوار جو گرا دی، یا اس کے جو گھر کا حصہ گر گیا کیا اس کو بنائے گی، کنسٹرکٹ کرے گی دوبارہ؟ وہ تو نہیں کرنا انہوں نے. تو ہم پتہ نہیں کیوں شو آف پاور میں ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم نے اتنی کیمپین شروع کر دی. آپ بھی جو کہہ رہے ہیں غلط ہے کہ کھوکر پیلس یعنی پیلس، مجھے تو کہنے پہ اعتراض ہے. میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا اس ملک میں، جب کہ کوئی نہیں کرتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. تو کھوکر برادران کے پروگرام گھر کے اوپر میں نے ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جی کوئی بیوہ عورتیں ہیں سیالکوٹ وغیرہ کی، ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے. بعد میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جی ان کو پیسے بھی دیے گئے اور ان کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا، ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر حکومت کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے اور حکومت کو کورٹس کے اس کے لیے. اب آج انہوں نے کر دیا یہ، اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اسپیکٹیکل کریٹ کیا ہے خام. وہ لوگ کہہ رہے ہیں مطلب جو نئے CCPO آئے ہیں انہوں نے ذرا اپنا تھوڑا سا لاہور میں ذرا دبدبا دکھانا تھا. بات یہ ہے کہ اگر وہ چوروں کو پکڑ لیں، ڈاکوؤں کو پکڑ لیں تو ہم ان کو سلوٹ ماریں گے. وہ ریپس کو پکڑ کے ہینگ کروا دیں، ہم ان کو سلوٹ کریں گے. وہ جو ہے عوام کو تحفظ فراہم کر دیں، ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے لائن پہ. شو آف پاور سے تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. شو آف پاور سے ڈر ضرور ہوتا ہے کہ خوف ضرور آپ کریٹ کرتے ہیں، عزت تو نہیں کریٹ کرتے. عزت تو آپ کریٹ کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے مجھے صاحب، بہت شکریہ. ناظرین بڑے اہم موضوعات ہیں جو مطلب ایک چیز میں نے بھی آپ کو بتانی ہے. جی بالکل، میں نے بھی آپ کو بتانی ہے. جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں، ہندوستان میں اس وقت حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں. وہاں جو ٹریکٹر ریلی ہو رہی ہے اور جو ہم بات کرتے تھے نا کہ اگر یہ انہوں نے ہندوستان کی سوچ کو نہ بدلا تو خدا نہ خواستہ، کہ میں کیوں خدا نہ خواستہ کہوں، میرے والوں کوئی جان، اور پنجابی کہتے ہیں ٹھٹے کوئی جا مودی میرے والوں. لیکن یہ ہندوستان کے ٹکڑے کر پہ جائے گا. آج تو انہوں نے لال قلعہ میں جھنڈا بھی لہرا دیا، سب کچھ کر دیا جی. اب راجپتی بھون پہ بھی آئے گا جھنڈا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ تیار. بہرحال ہمارے لیے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جو احادیث ہے نا وہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو احادیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے، سب کچھ ہے. تو ہم تو مانتے ہیں کہ ایک دن تو فتح ہونا اور مسلمانوں نے کرنا. بالکل ایسے. اور لگ رہا ہے کہ وہ دن قریب آ گئے ہیں. جو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہندوستان ٹوٹنے کے قریب ضرور آ گیا. اور اس دن جس دن وہ اپنا سو کالڈ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. خبر آپ کو اور آپ کے ناظرین کو میں دے دوں. اروناچل پردیش ہندوستان کی ریاست ہے، وہاں چائنا نے اپنی ولیج بنا لی. ولیج بنا لی ہے، اس میں 100 فیملیز بھی شفٹ ہو گئی ہیں اور ہندوستان روک نہیں سکا اس کو. کنسٹرکشن ہو گئی ہے یار، یعنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے باقاعدہ. کنسٹرکشن ہو گئی، سیوریج پڑ گیا، بجلی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لوگ رہنا شروع ہو گئے، دکانیں بن رہی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور بھارتی سرکار کچھ نہیں کر سکی. اس کا مطلب ہے اروناچل پردیش کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سرکار کے ساتھ نہیں ہیں، وہ چائنیز حکام کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. تو بہت جلد ہم خطے کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے جیسا بو گے وہ کاٹو گے. تو جو بویا مودی نے
اب وہ کرنا تو پڑے گا. کاٹنے کا وقت آ گیا. مفتی صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں. اللہ حافظ.